السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب بیٹھ گئے؟ جی الحمدللہ تشریف فرمائیں. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں گوجرا سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. تو میرے دو سوالات ہیں. جی فرمائیے. پہلا یہ کہ سورۃ النساء میں جب ورثے کی تقسیم کے مسائل ہیں جی جی تو اس میں جب ماں مر جاتی ہے تو کیا ماں کا ورثہ بھی بالکل اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح باپ کا تقسیم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر مرنے والی ماں ہو تو کیا اس کی جائیداد بھی باپ ہی کی طرح اس کے ہاں جی، بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو. ٹھیک ہے. اس طرح میری بہن اسی طرح تقسیم ہوگا. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، ماں کے بہن بھائیوں. مرنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تقسیم اسی طرح ہوگی جس طرح مرد باپ کی ہوتی ہے. اچھا، میں نے سنا تھا کہ عورت کے حصے میں اس کے بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے. نہیں، بہن بھائیوں کا حق تو اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس کی اولاد نہ ہو. تو آگے آتا ہے نا کرالا کا مسئلہ. ہاں جی ہاں جی. وہ تو مرد کا بھی ایسے ہی ہے نا. اچھا. کہ مرد کا ماں باپ نہ ہو نہ اولاد ہو تو پھر وہ بہن بھائیوں کو چلا جاتا ہے نا. ہاں جی. وہ تو صورت الگ ہے. اگر اولاد موجود ہے یا ماں باپ موجود ہے پھر تو وراثت باپ کی بھی ماں کی ایک ہی طرح تقسیم ہو. اچھا، دوسرا سوال مولانا صاحب میرا یہ ہے کہ بہن بھائی یا چچا ماموں وغیرہ کو، خالہ وغیرہ کو زکات دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دی جا سکتی سب کو، کوئی رکاوٹ نہیں. بہن بھائی کو بھی دی جا سکتی؟ بالکل، بہن کو بھی دی جا سکتی. اگر بیٹی بھی شادی شدہ اپنے گھر میں نا، اس کے ہاں حالات خراب ہیں، ہاں جی، آپ اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں. دین میں کوئی ایسی بندش نہیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں باتیں. اچھا. جو دین میں حکم ہے نا مساکین فقراء کا، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر وہ قریبی ہیں تو سرا رہنے کا ثواب بھی ہوگا. اس میں کوئی استثناء نہیں. یہ آپ بھی لوگوں نے باتیں بنا لی ہیں، اس رشتہ دار کو نہیں دے سکتا اس کو. باقی بہن بھائیوں کو تو سب مانتے ہیں کہ دے سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بیٹی ہو کوئی ہو، اگر وہ الگ ہیں اور اپنے گھر میں تنگ ہے، آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی تو اور کس کی کرنی ہے. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ اگر ایک عورت ہے، اس کے میاں کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، لیکن وہ اپنے مطلب ہوش نہیں رکھتا، عقل نہیں ہے اس میں، تو عورت کو اس کی سسرال والے کوئی چیز نہیں دیتے تو کیا اس کو زکات دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی. اچھا بالکل دی جا سکتی. اچھا شکریہ مولانا. زیادہ نہیں دیتے اس بیچاری کو تو دینی چاہیے اس کو. مولانا کل بھی آپ نے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امین شاہ لاہور سے. لاہور سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی. جی فرمائیے امین شاہ صاحب کیا. ہاں جی شکر ہے. النساء کی صورت پارہ النساء جو ہے نا، تیسرا پارہ، وہ سوری تیسرے پارے کی ابتدائی ہے. پارے میں تو ہے ہی نہیں. اچھا آپ آیت نمبر بتایا نا. وہ سورج جو تلکر رسول تیسرا پارہ کی ابتدائی آیات ہیں. وہ تو آل عمران ہے. تلکر رسول فضلنا بعض عملا بعض. یہ تو بکرا میں ہے. بکرا آپ امین شاہ صاحب لکھ لیا کریں کسی کاغذ پہ. میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ میں اتفاق سے بعد میں لکھنا بھول گیا. وہ کیا میں آپ بتا دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے بات. وہ کیا ہے اس میں بتائیں. اس کا ترجمہ میں نے لکھا ہے اس کے. اچھا، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ نے ان کو کہا کہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے. آپ بہت آگے نکل گیا نا. یہ سورہ البقرہ میں ہے. سورہ البقرہ کی نا 100 یہ ہے آیت. ہاں جی. 133. میں اس میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے. علماء یہی کہتے ہیں، لکھتے ہیں تفسیروں میں کہ لوگ جو تھے نا طاعون پھیل گیا تو وہ اس لیے کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر تقدیر سے بچ جائیں گے. بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھاگنے سے کیا بنے گا. ان کے لیے حکم ہوا تو پھر سارے مر گئے تو بعد میں انہیں زندہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں طاعون کے ڈر سے بھاگ گئے تھے. یہ بات امین شاہ صاحب غلط ہے. اگر یہ ہوتی تو وہ ہم علوفن کہنے کی کیا بات تھی کہ ہزاروں ہوتے ہوئے پھر تو 10-12 میں بھاگے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ ہزاروں تھے اور پھر موت کے ڈر سے بھاگ گئے، اس سے پتہ چلا تفسیر مجھ سے سمجھے کہ بزدلی دکھائی. جہاد نہیں کیا. جہاد سے بچنے کے لیے کہ دشمن حملہ آور ہو گیا، ہم ان کو سے بچنے کے لیے اپنے علاقے خالی کر لیں. اچھا، یہ فلسطینیوں کی بزدلی کا بیان ہے. تعاون وغیرہ کی باتیں تفسیریں وغیرہ لکھتے رہے، کوئی بات نہیں. وہ ہم علوفن جو کہا نا کہ ہزاروں ہوتے ہوئے موت کے ڈر سے بھاگ گئے،
ہاں ہزاروں کا یہ کوئی پھر سمجھا نہیں سکتے کہ یہ قرآن نے جو لفظ فرمائے، قرآن میں تو ایک شوشہ بھی زیادہ نہیں، وہ الوف، اللہ کہتا ہزاروں تھے، اور پھر بات اس کا ذکر کیا کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں ہوتے ہوئے موت کے ڈر کے اپنے گھروں سے نکل کر، یعنی علاقے خالی کر دیے، دشمن کو دے دیے، جہاد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا مر جاؤ۔ یہ مرنا وہ نہیں ہے جس کو ہم عام مرنا کہتے کہ جانیں نکل گئی، وہ نہیں بات، وہ بھی لوگ مرتے رہے اللہ تعالیٰ کہتا رہا، یا مرنا ہے اخلاقی موت، جاؤ ذلیل و خوار ہو جیسے اب ہم ہیں۔ بتائیں گے اب یہ آیت بہت قیمتی ہے، اب ہم پر ہی چسپاں ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری نند ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہوتا ہے تو بات فائنل نہیں ہوتی، جی جی، تو پتہ نہیں چلتا کیا مسئلہ ہے۔ اچھا بہن بہت معذرت چاہیں گے ہم۔ نہیں بس آپ نے چونکہ ابتدا کر دی، ورنہ ہم بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام مسائل کا ہے، ہم عمل نہیں کوئی اس میں بتائیں گے، آپ جمعرات کو اس نمبر پر فون کریں، مگر چونکہ آپ نے صرف اتنی بات پوچھی ہے کہ اگر رشتہ ہوتا ہے تو آتا ہے تو پھر نہ بات تکمیل تک نہیں پہنچی، تو اس کے لیے آپ یہ میری بہن کریں 45 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ وعلیکم السلام، وہ لائن کٹ گئی میں، لائن کٹ گئی درمیان میں، آپ کا جواب تو تقریباً مولانا نے پورا دے دیا تھا۔ اچھا نہیں دیا نہیں گیا، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، جواب تو رہ گیا، ہاں یہی آیت نہ بیان ہوئی تو کچھ بھی نہیں، آج کا درس ہی سارا رہ گیا، بہت قیمتی آیت ہے۔ امین شاہ صاحب تو کچھ اور سمجھے بیٹھے تھے نا، اللہ نے جیسے اسرائیلیوں نے بزدلی دکھائی اور دشمنوں کے خوف سے علاقے چھوڑ دیے، جہاد نہ کیا، تو اللہ نے کہا مر جاؤ، یعنی اخلاقی موت، عزت کی زندگی ختم، ذلیل اور رسوا، ہر جگہ دشمن چھا گئے، ان کی بیٹیاں تک انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی، ان کی جائیدادیں چھین لی، مر گئے۔ اب جب مر گئے تو پھر چیخنے چلانے لگے، توبہ نصیب ہو، روئے چلائے، کچھ نیک لوگ ان میں اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا تم نے یار برا کیا، توبہ کرو، دوبارہ جہاد شروع کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیغمبر دے دیے جن کا نام ہے سیموئیل نبی، جن کا آگے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا تمہارے لیے طالوت نے ان کا کہا ایک نبی، وہاں ذکر نہیں ہے سیموئیل، وہ اللہ نے ایک بیوہ عورت سے دیا جو اٹھا، اور اللہ نے اس کو ایسی خطابت اور تقریر کی قوت دی تھی، بستیوں میں آگ لگا دی، اس نے مردہ قوم کو زندہ کر دیا، اٹھ کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ سردار ان کے لیے مقرر کیا، طالوت جنگ لڑی، جالوت کو قتل کیا، کافروں کے سردار کو عزت نصیب ہوئی، تابوت حاصل ہوا۔ تو یہ آیتیں جو ہیں ان کا سچ مچ مرنے اور جینے سے تعلق نہیں، یہ قوموں کی اخلاقی موت، عزت کی زندگی ختم ہو گئی اور بعد میں زندہ کیا اللہ نے جب توبہ کر لی۔ اب ترجمہ سن لیں کہ ان لوگوں کا حال تم نے دیکھا جو ہزاروں لاکھوں ہوتے ہوئے بزدل بن گئے اور اپنے علاقے چھوڑ دیے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہی زندگی منظور ہے جاؤ مر جاؤ، ذلیل و رسوا ہو، جوتیاں کھاتے رہو۔ پھر بعد میں جب توبہ کیا ایک پیغمبر اللہ نے دے دیا، اس کی بات سنی تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی، پھر قوت آ گئی، مزاحمت کی اور جہاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں پر فضل کرتا ہے، بار بار امتوں کو موقع دیتا ہے مگر لوگ قدر نہیں کرتے۔ یہ ہے مانا، چلو اب بات ہو گئی۔ اب بالکل صحیح ہے، اس طالوت کو امیر مقرر کر دیا گیا، اس کی اطاعت اسی نبی نے امارت کیا، ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اب وہ آگے آپ بات چھوڑیں، پھر بات آپ اور لوگوں نے بھی کرنی، پھر کر بھی کر لیں گے۔ اچھا میں اس کو کنٹینیو کروں گا کل۔ ہاں یہی نبی جو تھے سیموئیل، انہوں نے پھر وہ طالوت کو سردار مقرر کیا۔ ہاں کل میں انشاءاللہ جہاد ہوا نا، پھر جہاد ہوا۔ جی چلیں بہت شکریہ جی، اور سوال کیا؟ جی آگے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جناب؟ جی نیازی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ بکھر سے بات کر رہے ہیں؟ یہ بکر سے۔ جی فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ یہ ایک علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رحمۃ جی اللہ۔ جی الخصائص الکبریٰ، جی جی اس میں سے بعض احادیث بیان کرتے ہیں خطیب حضرات، تو یہ کوئی مستندات جسے ہیں الخصائص الکبریٰ میں یا ضعیف روایات ہیں؟ نیازی صاحب الخصائص الکبریٰ جو ہے نا، اور اسی طرح در المنصور جو تفسیر ہے امام سیوطی کی، اس کو آپ رتب و یابس کا مجموعہ سمجھیں، ان میں صحیح بہت تھوڑا ہے، جی زیادہ جو ہے نا وہ موضوع اور ضعیف ہی ہے۔ اکثر کچھ تو ایسی غلط باتیں بھی ہیں کہ وہ خود شرمسار ہے، کہتے ہیں یار میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسی منکر اور غلط بات روایت کروں، مگر چونکہ مجھ سے پہلے ابن مندار دوسرے لکھ گئے، میں نے کہا اگر نہ لکھوں تو لوگ کہیں گے سیوطی کو پتہ نہیں لگ چلا، میں نے لکھ دی ہے یہ غلط، صحیح جگہ تو وہ تسلیم ہے۔ کیا۔
ہاں تو وہ کوئی کتاب نہیں، کچھ فائدہ نہیں اس کے پڑھنے کا. دونوں کتابوں کے بارے میں دونوں کتابیں ایسی، بلکہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تبصرہ ذہن میں رکھیں جی کہ اگر کوئی اور نہ لکھے نا، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھے تو امام سیوطی کا نام ہی گارنٹی ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے. جی 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 یہ بالکل ہاتھ پر لال مشہور ہے نا کہ رات کو ایندھن اکٹھا کرتا آدمی، سانپ بھی ہاتھ میں آ گیا، لکڑی بھی آ گئی، کوئی پتہ نہیں رستہ ہے یہ سانپ ہے. ان کو عمر ملی تھوڑی 40 سال، مطالعہ بہت، جہان کا علم انہوں نے پڑھا مگر چھانٹی نہیں کر سکے. اچھا ایک اور یہ ہمارے لکھ کر چلے گیا. اب لوگ کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، ان کو تو وقت ہی نہیں ملا. 40 سال میں صرف اکٹھا کیا، چھان پھٹک نہیں کر سکے، صحیح غلط نہیں کر سکے. اچھا یہ ایک اور یہ صوفیاء کرام کے حالات پہ ہے، یہ ہمارے برے صغیر میں پڑھی جاتی ہے، سیر الاولیاء اس میں. سیر الاولیاء بھی ہے. اچھا یہ اس میں بھی کوئی خاندان کے بزرگ واقعات اس طرح کے ملتے ہیں مطلب اولیاء کے مطلب متعلق؟ علمی اہمیت پوچھ رہے ہیں. نہیں، بس آپ دیکھیں کہ جب نیازی صاحب لوگوں نے حدیث رسول کو معاف نہیں کیا، جو دین تھا یہ تو اللہ کے عام ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، اس میں ملاوٹ ہوئی ہے، تو دوسرے اماموں اور اولیاء کے تذکروں کا کون محافظ تھا؟ جس کا جی چاہا اس نے اس میں گھسیڑ دیا. اسی لیے ایک موقع پر نا جب حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس پر رسالہ کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، جی جی وہ خواجہ حسن نظامی نے فتنہ شروع کر دیا تھا نا کہ یہ جائز ہے. انہوں نے رد لکھا، زبدہ تزکیہ، بہت عمدہ کتاب، ایسی کتاب بیل حدیث اور دیوبندی بھی نہیں لکھ سکے. ہاں وہ سجدہ تعظیمی ناجائز ہے جو حرام ہونے پر. مولانا احمد رضا خان. ہاں، اور جب ان لوگوں نے حوالہ دیا کہ تذکروں میں تو یہ آتا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کو لوگ سجدہ کرتے تھے، فلاں کو کر، تو مولانا نے کہا یار پہلے تو یہ بات سمجھو کہ ہر مسلمان کو علم ہے کہ سوائے رسول کے کسی کو عصمت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے بڑی یہاں تک انہوں نے لکھا کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی ایسا قول صادر نہیں ہوا کہ اگر آج اس پر عمل کو کرے سیدھا دوزخ میں جائے، وہ معاف ہو جائے گا اس کو کیونکہ وہ علم نہیں تھا. عمل کرے اب کوئی تو جہنم جائے، ایسے غلط قول. اس لیے وہ کہتے کیا کرتے ہو تم، نبی ہیں وہ. اور پھر فرماتے تذکرے جو ہیں الماریوں میں پڑے، ان کا کون معافظ. وہ ساری بحث اگر آپ کو مل جائے نا، اور فتاوی رضویہ جو چھپا ہوا پرانا اس میں 4 جلد میں ہے، ورنہ الگ بھی الزبدہ الزکیہ اسی پر لکھا کہ سجدہ تعظیمی حرام، اور تذکروں کی خبر لی ہے کہ تذکرے کیا ان کے حوالے دیتے ہو، یہ مطلب علیحدہ بھی مل جاتی ہے. مل جاتی ہے الزبدہ الزکیہ. کن کی لکھی ہے مولانا؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عمدہ تفاسیر، احادیث، فقہا کے حوالے. انہوں نے کہا کیا آدم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا بولو. آپ نے انگنت حدیثوں میں کہا کہ سجدہ حرام ہے، تم پچھلی امتوں کی کیا باتیں کرتے ہو، وہاں کئی چیزیں جائز تھیں جو حرام. عمدہ رسالہ، عمدہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ انیل صاحب. جی بارک اللہ فیک. جی مولانا اعتکاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جی حکیم عارف بول رہا ہوں. ہاں میں نے پہچان لیا یقین صاحب. بہت مہربانی، جزاک اللہ جی. اچھا مولانا آج کل ایک مسئلہ ہے کہ مسوڑوں کا، کہ جب سو کے اٹھتے ہیں نا تو مسوڑوں میں سے خون آتا ہے. جی اب وہ خون سوتے میں اگر اندر چلا جائے تو روزے کی صحت پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا اس کا؟ نہیں اٹھے تو مسوڑوں میں خون تھا، مسواک کی یا برش کیا تو پھر وہ خون نکلا تو پھر کیا ہوا؟ تو مثلا اگر وہ اندر چلا جائے سوتے ہوئے یا سونے سے پہلے کسی وقت اندر لب چلا جاتا ہے نا لب کے ساتھ. نہیں سوتے سوتے تو چلا جائے تو آپ کے بس میں ہی نہیں، سوتے کو تو سب کچھ معاف ہے نا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جاگیں اور مسواک کر رہے تھے تو پھر بھی کچھ بس جیسے گھونٹ نکل لیتا آدمی اچانک چلا گیا اندر، پھر بھی کوئی بات نہیں. جو آپ کے بس میں ہے نا کہ منہ میں آپ تھوک سکتے ہیں وہ نہیں نکلنا چاہیے بس. باقی فکر نہ کرے، اللہ اتنی سختی نہیں کرتا. بالکل. روزہ اتنا کوئی نا شیشہ نہیں کہ جلدی سے ٹوٹ جائے. السلام علیکم. یہ نماز کے متعلق ایک سوال ہے مولانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیات مبارکہ میں کبھی کوئی نماز قضا ہوئی؟ جی. یا صحابہ کرام سے ایسا عمل ہوا ہو تو ان کے ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. میرا نام فاطمہ ہے اور مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے عورتوں کا گھر میں تراویح پڑھانا جائز ہے اسلام میں؟ جائز ہے بیٹا. عورت صف میں ہی کھڑی ہو کر نا آگے نہ کھڑی ہو، جس طرح مرد امام آگے اکیلا کھڑا، اس طرح نہیں. جو پہلی صف ہے اس کے درمیان میں کھڑی ہو جائے سینٹر میں، تو جماعت عورتوں کی کرا دے، مرد نہ پیچھے. کوئی جائز ہے فاطمہ بیٹا، کر لیا کریں اگر کرنا چاہتی ہیں، کوئی بات نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو اس کا طریقہ کیا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना। اللہ نے امت پر بڑا رحم فرمایا کہ جو مسائل ہمیں درپیش السلام ہونے تھے علیکم۔ وہ سارے رسول جی کریم وعلیکم علیہ السلام کو ورحمۃ پیش اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام، میاں خالد بول رہا ہوں جی محمد آباد سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ ہاں جی طاہر صاحب کی حال چال ٹھیک جی ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا مجھ سے پوچھنا ہے مولانا صاحب سے کہ یہ جو 8 بجے سارا دن تھکا ہوتا ہوں کیونکہ وابڈا میں ہوں تو 20 تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ جی جی وہ کہتے یہ 8 نہیں ہے تو 8 کے بعد یہ ہے، اس میں یہ اس طرح ذرا پوچھنا تھا کہ یہ 8 ٹھیک ہے پڑھ لیا کریں؟ بالکل آپ 8 پڑھ لیا کریں، بلکہ خالد صاحب 1 بھی نہ پڑھیں تو آپ تھکے مندیں آرام کریں، روزہ آپ کا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو پڑھتے رہنے دیں، جس طرح یہ قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی بھگتیں گے۔ آپ نہ اس گناہ میں شریک ہوا کریں، یقین جانیں اللہ کی کتاب سے ظلم ہی ہو رہا کہ یا نمون پر ہی پتہ لگتا کہ یہ پڑھ رہے، کوئی پتہ نہیں یہ قرآن پڑھ رہے۔ اس کی بجائے آپ اپنے نوافل جو نا 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر سو جا کریں، ٹھیک ہے۔ اور صبح اٹھ کر نا اپنے 11 رکعتیں تہجد کی پڑھیں۔ اس تراویح سے کروڑ گنا بہتر ہے، مہربانی، آرام بھی کریں اور ثواب بھی ہوگا۔ مہربانی۔ سیدھی بات آپ سن لیں جی جی۔ مولانا اگر کوئی بندہ چلے پڑھنا ہی چاہتا ہے تو 20 کا قائل ہے اور سمجھتا بھی ہے تو اس میں کمی بیشی کر سکتے نہیں کمی بیشی کر سکتے۔ حرم شریف میں جی، تو ہم نے السلام دیکھا کہ علیکم۔ 2 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ جی کوئی ایسی بات ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں نا، نہیں کرتے یہ۔ हेलो اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں۔ آپ کی بات سن رہے ہیں، ہیلو جو فرما رہے ہیں، اگلا سوال کریں آپ۔ हेलो جی سن رہے ہیں ہم، میری بہن پوچھیں जी کہ रोजा रख के जुर्मा डाल सकते हैं? آپ ٹیلی ڈال ویژن سکتے ہیں، پہلے کم کریں پھر بتائیں گے ہم۔ چلو سرما ڈال سکتے ہیں روزے جی کی ڈال حالت میں۔ سکتے ہیں جی آپ۔ ہاں، روزے سے रोजा रख के जुर्मा डाल सकते हैं? بالکل ڈال سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں روزے کا ہوتا، بالکل ٹھیک ہے روزہ۔ چلے معزز خواتین و حضرات، بہن بھائی جو آپ کال کر رہے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ کال کرنے سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام حمید العالوی جی۔ جی جناب۔ شاید سے یہ پوچھنا ہے جی جی کہ تہجد کے ٹائم، پچھلے ٹائم تو تہجد پڑھی جائے، جی جی یہ جن کو ہم تراویح سمجھتے ہیں شروع میں لوگ پڑھتے ہیں، اگر بیٹھ کے صرف سماع کے لیے قرآن کریم جیسے امام سدیس اور شرائم وغیرہ پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرے اچھے امام ادھر پڑھتے ہیں، سماع کے لیے ثواب کے لیے اگر بیٹھ کر سن لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ؟ کوئی مذاکرہ نہیں گاڑی صاحب، کوئی مذاکرہ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کیسٹیں ہی مل جائیں آپ گھر میں لگا کر وہ سنیں جی جی امام سدیس کی تو بہت اچھی بات ہے۔ قرآن مجید تو جس سے بھی سنا جائے بہت اعلیٰ، بلکہ پڑھنے سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ اگر آدمی آپ پڑھے تو اتنی توجہ نہیں ہوتی، اگر وہ ہوش سے سنے کسی دوسرے سے تو بڑا لطف آتا ہے۔ اس لیے آپ بے شک یہ کیا کریں، بہت اچھی بات ہے، عبادت۔ اچھا، جو شیخ وہاں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں عمرے کے لیے حضرات، اگر وہ وہاں میں شمولیت اختیار کر لیں تو ان کے لیے کیسا ہے؟ نہیں کوئی گناہ نہیں، پڑھ لے نفل نماز ہے، ساتھ پڑھ لے، اجر ہی ہوگا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، شکریہ جناب، السلام علیکم۔ اچھا مولانا، جیسے ابھی مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے اندر نماز تراویح یا کوئی اور نماز ہو رہی ہو تو انسان اسے امام بنا کے یعنی نوافل کی رکعتیں ادا کر سکتا ہے؟ نہیں طاہر صاحب، امام جماعت کے لیے لازم ہے کہ صفیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی، یہ تو کوئی نہیں کہ ایک ہزاروں میل دور ہے میں یہاں ہوں، وہاں بھی کال آپ لیتے ہیں مولانا، سوال سن رہے ہیں خود مکہ مدینہ میں جب السلام کری ہے، علیکم۔ صفیں نہیں تھی۔ جی سر السلام ہم نے یہ پوچھنا تھا کوئی انسان بیمار ہو تو وہ سرہانے پہ سر رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ سرہانے پہ سر رکھ کے جی یعنی لیٹے لیٹے آپ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، تکیے کے اوپر بس سجدہ ہی کرنا ہے بس۔ نہیں مولانا تو اس سے منع فرمایا۔ نہیں تکیے پر سجدہ نہ کریں، نہ کوئی اور میز وغیرہ رکھیں، بس آپ بیٹھ کر پڑھیں اور اشارے سے سجدہ کر لیں، اشارہ تھوڑا سا رکوع، اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدہ، کسی چیز پر سر نہیں رکھنا، نہ کوئی چیز سامنے رکھ لینی کی طرح اونچی اور اس پر صحیح، ایسا نہیں کرنا۔ نہیں مولانا، بعض گرانوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بوڑھی بیویاں جو ہیں وہ 2-3 تکیے رکھ لیتی ہیں کیونکہ کمر ان کی جھکتی نہیں ہے، رکوع کی حد تک تو تھوڑا جھکتی ہیں اور بقایا سمجھتی ہیں کہ سجدہ کسی نہ کسی چیز پر ہونا چاہیے، نہیں کسی پر بھی اور نہ وہ کریں۔ سمجھتی ہیں کہ 3 تکیے رکھ لیے تو سجدہ زیادہ بہتر اور نہیں پکا ہو جائے گا۔ بالکل اٹھا کر پھینک دیا گیا یہ تکیہ، کوئی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا جھک جائیں تو سجدہ، رکوع اس سے تھوڑا سا ذرا زیادہ جھک جائے سجدہ، یہ تکیے نہ کریں، یہ تکلف جو ہے اس کی کوئی ضرورت۔ ٹھیک ہے، نماز کے متعلق آپ بتا رہے تو تھے بات ہو رہی تھی کہ جماعت کے لیے لازم ہے کہ صف صف سے ملی، جیسے ایک صف میں ہے نا نمازی ایک دوسرے جڑے، اسی طرح ایک صف سے دوسری صف تک اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک صف درمیان میں اور بن سکتی ہو تو جماعت ٹوٹ گئی، بالکل پچھلی صفوں کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔
یہ اتنا جرم ہے کہ جب مولانا رحمت اللہ مہاجر مکی نے کہا تو علماء مکہ نے ماننے کی بجائے انہیں بیچاروں کو دکھ دلائے. ظالم ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے, مانتے نہیں دین کی بات. السلام علیکم. بالکل وہ نماز کوئی نہیں جو حرام ہوتی ہے. وہ کیا نماز ہے, ادھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں. تراویح سے متعلق کیا فرمایا آپ نے؟ تراویح نہ بھی پڑھے تو گزارا ہو جاتا ہے. بالکل گزارا کیا, بہت اچھی بات. اگر نہیں پڑھتے تو آرام سے سوئیں اور صبح تہجد پڑھیں. افضل ترین عمل یہ ہے جو حضور کرتے تھے, خود حضرت عمر کرتے تھے, علی عثمان کرتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کی بجائے یار سو جایا کرو, پیچھے پڑھو. صرف جائز کر دیا کہ اگر نہیں اٹھ سکتے تو چلو پڑھے. یہ گزارے کی بات ہے میرے بھائی. نماز تہجد ہے اصل میں, وہ پڑھنے کی کوشش کرے. وہ بھی نہیں پڑھی جاتی تھی, کوئی بات نہیں. نفل نماز اپنی الگ ہے. روزے کا اس سے بھائی جی کوئی تعلق نہیں. روزہ جو کہتے ہیں نا جس نے تراویح نہیں پڑھی روزہ نہیں, بالکل جاہلوں کی بات. کیا تراویح کا تعلق ہے روزہ تو جب فجر ہوتی ہے اس سے لے کر شام ہونے تک کھانا پینا چھوڑنا, مباشرت چھوڑنا, اس کا نام وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے. یہ تہجد پڑھے تو سب سے اعلیٰ. تراویح اگر پڑھ لے تو پڑھ لے, نہیں کوئی بھی پڑھتا نہ تہجد نہ تراویح تو بے فکر رہے. ایک نفل نماز سے اگر پڑھ لیتا تو چلو اچھا تھا, کوئی حرج نہیں. کوئی جو کہتا نا کوئی سنت مقدہ فلاں, اپنی طرف سے یہ ٹرمیں گڑی ہوئی, کہیں نہیں یہ ذکر آیا. صاف ہے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو شوق دلاتے تھے من غیر ان یامر بعظیمہ, کوئی تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے کہ ضرور کرو. یہ تو صاف اس حدیث میں ہی ہے, بخاری شریف مسلم, کوئی زور نہیں دے کر کہتے تھے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو السلام علیکم. جی ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر سفر میں ہوں, ٹرین پہ ہیں یا گاڑی پہ رہیں, جی جی, نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی افطاری کا وقت ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے, سواری پر ہیں تو کیا حکم؟ نماز کا وقت, نماز کا وقت ہو جائے. نماز کا وقت ہو جائے تو میرے بھائی وہ پرانا وقت جو تھا نا کہ اونٹوں گھوڑوں پر سفر کرتے تھے, اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے روک لیتے تھے, اتر کر نماز پڑھ لیتے تھے. وہ تو معاملہ نہیں, آپ جانتے ہیں ٹرین ہمارے بس میں نہیں ہے, بلکہ یہ جو بسیں ہیں یہ بھی نہیں ڈرائیور مانتے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی خاطر روکتے پھرے. اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں, جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً اللہ اکبر کیا کرنا, قصر نماز پڑھ. جدھر کو گاڑی جا رہی جانے دیں, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, سیٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. تھوڑا سا سر رکوع کے لیے جھکا دیں, تھوڑا سا وقت پر جو نماز آپ پڑھیں گے نا 2 رکعتیں, بے شک کسی طرح منہ وہ ادھر کر پڑھنے سے کروڑ درجہ بہتر ہوگی. بے وقت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب وقت آ گیا فوراً سر جھکا دیں. اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر وضو کر کے بیٹھے ہیں بسم اللہ, وضو ہو سکتا کریں, وضو نہیں ہو سکتا تیمم کریں. اگر تیمم بھی نہیں ہو سکتا, پاک مٹی نہیں مل رہی وہاں, تو سارے حضرات میرے بھائی بہنیں سن لیں, بغیر کچھ کی اللہ اکبر, یہ فاقد الطہورین کہلاتا ہے کہ نہ مٹی میسر ہے نہ پانی میسر. کرے اللہ چاہتا وقت پر میرے سامنے جھک جاؤ. بے وقت کیا نمازیں پڑھنی اپنی مرضی سے, وہ کوئی فائدہ نہیں. جب وقت آ جائے جھک جائے. جی میں پڑھ لیا کرتا تھا, لیکن بعض علماء حضرات نہیں, وہ کہتے رہے علماء ایسے ہی کہتے ہیں, آپ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن گھر آ کے دوبارہ اسے نہ, توبہ توبہ, اللہ نے سود لینا. نہ ہوا وہاں پڑھنے کا. آپ یقین جانے اللہ سود نہیں لیتا کہ ایک بار پڑھی پھر پڑھتے پھرو. جس حال میں آدمی ہے نا اس وقت جو اس سے ممکن ہے, جب اس نے اس طریقہ سے پڑھ لی بس اعلیٰ سے اعلیٰ ادا ہوگی, کوئی فکر کرنے کی. اللہ نے دوبارہ کیوں پڑھوانی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا, لوگ تلاش کرنے کے لیے حضور نے بھیجی, صحیح بخاری میں ہے. تو اس وقت تیمم نہیں تھا, صرف وضو تھا, پانی نہیں ملا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جب پانی نہیں کرنا کیا, اسی طرح نماز پڑھ لی اور آ کے بتایا آپ نے کہا ٹھیک کیا تھا, کوئی دوبارہ نہیں پڑھائی. اس لیے یہ کوئی مسئلے نہیں. وضو ہو سکتا کریں, تیمم ممکن ہے کریں, نہیں کچھ کر سکتے. جب وقت ہو گیا نا ساری کائنات سر بسجود ہو گئی, سورج اور سارا جہان اس کے ساتھ ہی جھک گئے. بہت مہربانی. اللہ کو یہ پسند ہے. مولانا بعض مساجد کشتی میں سارے مانتے, کشتی میں یہ مانتے ہیں کہ کشتی میں پڑھ سکتا. بھئی یہ ٹرین کشتی کی علاوہ وہی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, گرسا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کے دوران جب اشہد ان لا الہ یعنی کہ انگلی اپنی اٹھاتے ہیں, شہادت انگلی, جی جی, تو یہ کس مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں؟ مقصد تو ظاہر ہے بھائی, جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں, جیسے میں بات کرتا ہوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں, یا کوئی مقرر کرتا ہے تو زور دینے کے لیے جب بات آتی ہے تو پھر اگر نفی کی ہو کہ یہ بات نہیں تو انگلی ہلا کر کہتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر ہاں کی ہو تو اس طرح انگلی ہلاتا ہے. تو یہ جب کہا آدمی نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں اعلان کرتا ہوں, ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, ادھر زبان سے کہا, ادھر جیسے حدیث پاک میں آتا کہ یہ اشارہ شیطان پر نیزے سے بھی سکتا ہے, ادھر سے فائر کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ.
انگلی اٹھا کے، بلکہ ہلانا بھی چاہیے اس کو، اس طرح ہلائے تاکہ خوب اچھی طرح انکار ہو جائے کہ بے ایمان تو کہتا ہے اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ۔ اٹھائیں بھی اور دائیں بائیں، اوپر نیچے ہلاتے ہیں لوگ غلط، شمار و میوم، دائیں بائیں، زیادہ زور سے نہیں، تھوڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بالکل انکار کریں کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں۔ ایک اور سوال ہے جی کہ بہت اعلیٰ سنت ہے، کرنی چاہیے۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب ہم انگلی اپنی اٹھاتے ہیں تو ایک دفعہ لازمی ہے کہ زیادہ دفعہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ دفعہ نہیں اٹھانی، ایک ہی بار اٹھانی ہے۔ طریقے دو ہیں بھائی، ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پہلے ہتھیلیاں رکھو رانوں پر، جب وقت آئے اشارہ کرنے کا تو انگلیاں کرو بند، دو انگلیاں بالکل بند ہے، انگوٹھے والی اور یہ درمیان والی جو ہے ان کو ملا کر ہلکا، اور یہ اٹھا دو، اشہد ان لا الہ پر اٹھاؤ، الا اللہ پر رکھ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو بھی بہت لوگوں نے پسند کیا۔ ایک طریقہ ہے کہ شروع سے جب بیٹھو اسی وقت سے اٹھا لو، التحیات للہ سے لے کر سلام تک اٹھائے رکھو، اور نظر اس پر رکھو، کسی ادھر ادھر نہ دیکھو، نظر اس انگلی پر ہونی چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ زیادہ معتبر ہے حدیثوں کی روشنی میں نا، یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اٹھانے اور رکھنے کا ذکر نہیں کہیں آتا۔ یہی ہے کہ جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو انگلی اٹھا لیتے تھے اور اسی پر نظر رکھتے تھے۔ جی مولانا، آپ نے جو سجدہ تکیے پر کرنے سے منع فرمایا، تو آج کل جو مساجد ہیں ان میں جدید قسم کی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس پہ آگے جگہ بنی ہوئی ہے کہ آپ اپنا سجدہ یہاں تختے سے پر کر سکتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے، بالکل غلط کرتے ہیں، ایسی چیزیں اٹھا دینی چاہیے۔ اب تو مولانا وہ بنی اسی کام کے لیے کہ جو نمازی بیٹھ کے نماز نہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے یا زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کمر کی کسی مشکل یا بیماری کی بنا پر وہ اس کرسی پر بیٹھ جائیں اور اس کے آگے ایک تختہ سا بنا ہوا ہے کہ آپ سجدہ اس پہ کریں۔ نہیں، تختہ جو ہے نا غلط، کرسی کا کوئی حل نہیں، اگر وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے، مگر اتنا ہی کریں کہ بس جب رکوع کا وقت ہے تھوڑا سر جھکا دیں، اگلی مرتبہ سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ کریں، یعنی میز موز نہیں ہونے چاہیے، یعنی ماتھا ٹیکنا کسی چیز پر سجدے کی حالت میں بشرطے کہ بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ کوئی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مولانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اس کی وضاحت فرما رہے تھے۔ میں بتانے لگا۔ قضا ایک تو ہے کہ آدمی جان بوجھ کر وقت گزار دے، جاگتا ہے، پتا ہے۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن، آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز شاید اونچی ہے، آپ کے ٹیلی ویژن چل رہا ہے؟ جی بھائی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ہاں ٹیلی ویژن آن ہے تو اس کی آواز بند نہیں، آواز تو ابھی بھی آ رہی ہے۔ ہلو جی فرمائیے، اب کیا پوچھیں گے؟ ہلو آپ بولیں نا، ہم تو سن رہے ہیں۔ ہلو جی فرمائیے بھائی، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ ہلو جی بھائی۔ ہلو بات نہیں جاری، کاٹ جی آواز نہیں جا رہی، کاٹ دینا جس طرح وقت ضائع ہوتا۔ جی تو قضا تو اسلام میں کوئی چیز نہیں کہ جان بوجھ کر وقت آدمی گزار دے اور کہ بعد میں پڑھ لوں گا۔ السلام علیکم جی مولانا۔ قضا نام کی دین میں کوئی شاید، قضا جرم عظیم ہے، جان بوجھ کر آپ نے وقت گزار لیا۔ ہاں دو آدمی جو ہیں ان کو اجازت ہے کہ وقت کے بعد نہیں پڑھے، وہ قضا کوئی نہیں، ان کا ٹائم نہیں ہوئی، ایک سوتا رہ گیا بعد میں ڈال، کوئی بات نہیں، جب جاگا فوراً اٹھ کر پہلے نماز پڑھے۔ جی ہاں، ایک سویا ہوا آدمی، دوسرا جس کو یاد نہیں رہا، نسیان ہو گیا، بھول گیا، انسان ہے، بعد میں یاد آیا کہ میری تو نماز رہتی۔ یہ دو آدمی جب یاد آئے اور ادھر وہ جاگے اسی وقت نماز پڑھنے، یہ قضا نہیں شمار ہوتی، قضا۔ ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ جاگتے ہوئے وقت گزارنا۔ اب رسول کریم علیہ السلام کو بھی سوتے ہوئے یہ حالت پیش آئی، اس کو کہتے ہیں لیلۃ التاریس، کہ سفر کیا، تھک گئے۔ جی السلام علیکم، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں۔ جی ہماری آواز آ رہی ہے، آپ اپنے ٹیلی ویژن بھائی کچھ زکات کے بارے میں بتائیں، زکات کا کیا دینے کا طریقہ کار ہے؟ بتاتے ہیں، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں نا۔ ہلو
اچھا زکوٰۃ کے حوالے سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ یعنی زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں اور کیسے دینی چاہیے؟ بس نہ بیچارے کو آپ کچھ پتہ چلتا نہ. چلے کوئی نہیں مولانا، آواز تو کسی بندے تک سوال تو پہنچا ہے نا، ظاہر ہے کہ ہم جواب ان تک پہنچا دیں. نہیں وہ دے دیے جواب، زکوٰۃ والوں کو چھوڑیں، اس کو بات آج جو ہو رہی تھی اس کو کریں. اس طرح وقت کی حرج نہیں کرنا چاہیے، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے ایسے لوگ ضائع کر دیتے. وہ لیلۃ التعریس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول کریم علیہ السلام سفر میں تھے، تھک گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آرام کرتے ہیں، کوئی ذمہ لیتا ہے کہ وہ جاگتا رہے اور جب فجر ہو تو ہمیں جگا دے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے پالان کے ساتھ کمر لگا کر مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ وقت ہوگا. السلام علیکم. جی یہ فضول ہی آتا ہے. سو گئے. اب بلال رضی پر بھی نیند غالب آ گئی، وہ کوئی نہ جاگ سکے، سو گئے. جب سورج اونچا ہوا اور دھوپ تیز ہوئی تو حرارت سے حضور علیہ السلام ہی سب سے پہلے جاگے. السلام علیکم. تو آپ نے جاگتے ہی دیکھا کہ سورج تو اتنا چڑھا ہے. اس وقت آپ نے کہا بلال تمہارا خیال رکھنا کدھر گیا؟ تو ہم کہتے ہیں میں خیال رکھوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہ کہے، جو چیز آپ پر غالب آ گئی مجھ پر نیند نے نا بے بس کر دی. جی السلام علیکم. تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطانی وادی ہے، یا ہماری نماز ایک قضا ہوگی، یہاں سے اٹھو. ذرا آگے جا کر پھر باقاعدہ وضو کیے، پھر اذان دلوائی، پھر دو سنتیں پڑھیں. بعد میں آپ نے پھر جماعت کرائی اونچی آواز سے جیسے فجر کے وقت کی ہے، اور یہ بات کہی کہ سوئے ہوئے کو جو وقت اس کا گزر جائے اس میں گناہ نہیں، اسی طرح جس کو بھول جائے اس پر کوئی گناہ نہیں. جب جاگیں یا جب یاد آئے تو نماز پڑھیں. یہ لیلۃ التعریس ہے، یہ حضور کی زندگی میں پیش آیا واقعہ. بعض لوگ عادتاً نماز فجر میں سوئے رہتے ہیں کہ وہ ان کو جگایا بھی جائے تو وہ نہیں اٹھ سکتے، اٹھتے بھی ہیں تو بڑے بوجھل سے. تو اگر وہ بھی سوئے رہے اور جب اٹھیں تو پھر نماز ادا کر لیں. نہیں ہے تو بہت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. بہت بری بات. مولانا صاحب ہے نا سر؟ جی الحمدللہ ہیں. جی مولانا صاحب سوال پوچھنا ہے کہ کیا لیٹ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر، کھڑے، بیٹھے، جیسے جی چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں. باقی ادب اور احترام سے سب کچھ ہونا چاہیے نا. اچھا اگر ہم وطر چھوڑ دیں، رات کو تراویح پڑھ کے سو جائیں اور فجر کی نماز ہم پڑھ لیں، یعنی کہ نیند لیٹ آئے، دیر سے جاگ گئے اگر آدمی کو، تو فجر کی نماز پڑھ لی جائے تو وطر کا کیا کیا جائے؟ اس نے تراویح پڑھی اور وطر دیے چھوڑ کے صبح کو پڑھوں گا. اب اس کو جاگ ہی نہیں آئی، یہی کہہ رہے نا آپ. جی جی فجر کا وقت ہی ہو گیا تو پھر اگر وقت میں گنجائش ہے نا، فجر کا وقت تنگ نہیں ہو گیا تو پھر پہلے وطر پڑھیں، پھر 2 سنت پڑھیں، پھر بعد میں 2 فرض پڑھیں. اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا نا، اس وقت آدمی کو جاگا، یہ صرف روزہ رکھا اور فجر کی نماز پڑھ لی. آپ نے روزہ بند کیا نا اذان کے ساتھ ہی. جی جی قضا ہو گئی. آپ سن لیں نا، بات سن لیں. روزہ تو رکھا ہے نا آپ نے. روزہ رکھنے کے بعد 10 منٹ تو کم از کم لوگ دیتے ہیں نا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں. جی تو پھر 10 منٹ میں آپ 2 رکعتیں اور 1 وتر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر یہی تو مولانا فرما رہے ہیں کہ 2 سنتوں سے پہلے آپ وتر ضرور پڑھیں. فجر کی اذان سے پہلے پڑھتے تو اصل وقت وتر کا وہ تھا، مگر جس کا رہ جائے پھر حضور نے فرمایا صبح ہو بھی جائے تو وتر پڑھ لے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اذان ہو بھی گئی ہے فجر کی تو آپ پہلے روزہ رکھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھیں. روزے کو کیا کرنا ہے، روزے ہوں یا نہ ہوں، فجر کی اذان جب ہو جائے اس کے بعد آدمی جاگے تو وتر پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھے، پھر فرض نماز پڑھے. چلو بڑی مہربانی. ہر موسم کے لیے یہ حکم ایک ہی ہے. جی تو لیلۃ التعریس کہلاتی ہے، جو سوئے رہ گئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. اسی طرح نماز میں بھول کے بھی مسائل ہیں. سجدہ صاحب جی السلام علیکم. اگر یہ باتیں نہ ہوتی ہمیں پتہ کیسے چلتا. میرا مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ نماز تراویح کس دور میں شروع ہوئی ہے؟ نماز تراویح مولانا آپ سے تاریخ کے حوالے سے پوچھ. نماز تراویح جو ہے نا، جس طرح آپ اہتمام کے ساتھ ہے کہ ہر روز اور جماعت کے ساتھ اور اکٹھے مل کر، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظام کیا اور کہہ دیا اچھا ہے یہ انتظام. یہ تو ان کے دور سے ہوئی ہے. پہلے ہے نا لوگ الگ الگ کوئی 2 4 مل کر بھی پڑھ لیتے تھے. پہلے یہ طریقہ تھا. اس طرح منظم نہیں تھا کہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں اور ہمیشہ پڑھیں. کوئی پہلے وقت پڑھتا، کوئی پیچھے پڑھتا.
ہاں اب بھی بہتر یہی ہے کہ تہجد کے وقت آدمی 11 رکھنے پڑے، اس کی بجائے نا تہجد پڑھنا یہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو نہیں پڑھنا. نہیں غلط صحیح میں کیوں پڑھنا، جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے. باقی یہ انتظام جو ہے نا باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہر روز پڑھنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا. اور مجھے یہ کہنا تھا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا. بہت اچھا، اللہ تعالیٰ اجر دے آپ کو. ہاں جی، جو لائیو کال کا سلسلہ ہے ہاں ہاں بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا. چلیے بہت شکریہ جی. اوکے جی، اللہ تعاون کرنے والوں کو بھی اجر دے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ہمیں کال کیجئے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میں یہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. جی یہ چوتھا پارہ آل عمران سورت ہے جی، اس کے 141 نمبر آیا تھا 42. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. آیت نمبر 42 آل عمران ہے نا، 142 142 چوتھا پارہ اور آل عمران سورت ہے. آل عمران چوتھا پارہ. وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے. یہی جی، اللہ نے تو ابھی تک یہ الگ الگ کیے ہی نہیں کہ کون مجاہد ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں. یہی آیت ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اس کے بارے میں حکیم صاحب آپ کیا پوچھتے ہیں؟ آیت بتا رہی ہے کہ جو جہاد کے بغیر ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، کہ مفت میں جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ نے کہا یہ جنت کھیل ہے کہ تم ٹہلتے ٹہلتے جنت میں چلے جاؤ. جب تک یہ رگڑا نہیں کھاؤ گے، اس کسوٹی پر نہیں جانتے جاؤ گے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون پھر ساری مصیبتیں جو تکالیف برداشت کرتا ہے، اس وقت تو جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ اس دور میں جب جہاد ہو رہا تھا اللہ کے رسول کے حکم سے، تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے کہتے ہیں نا اللہ اللہ کر لیں یا زکات وغیرہ دے کر جنت میں چلے جائیں، انہیں کہا گیا ایسا نہیں ہوگا. یہ اگر کوئی سمجھتا کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہے، یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بالکل یہ چھانٹ کر رکھ دے گا کہ کون جہاد کرتے ہیں اور کون صبر کرنے والے، کون بزدلی دکھاتے ہیں. جہاد اس وقت فرض عین تھا نا. اب بھی کسی علاقہ میں ایسا ہو جائے کہ ساری امت پر جہاد فرض ہو جائے تو اس وقت جو تسبیحیں گنوائیں گے اور نفل پڑھتے رہیں گے وہ کیوں جنت میں جائیں گے؟ پھر جان دینے کے وقت ہے اور وہ تسبیحیں گنوا رہے ہیں. جی فتاوی آن لائن یہ پروگرام گلیکسی کیبل پر براہ راست اور دیگر کیبل نیٹ ورک پر ریکارڈڈ پروگرام دکھایا جاتا ہے. ہمیں کال کیجیے اپنے سوالات کے جوابات کے لیے اور ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں مختار احمد بول رہا ہوں. مختار بھائی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پہلے تو. اچھا بند کریں پھر ہماری بات سن لیں. مجھے کراچی سے بلایا کام کے لیے. جی جی. مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا گھر بیٹھے کو. جی جی. ابھی نہ تو مجھے صحیح بات بتا رہے یا نہ کام پہ بلا رہے ہیں. اس کا وجہ کیا؟ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، جنہوں نے بلایا ان سے پوچھیں نا. نہیں آپ تو کوئی مولانا صاحب سے پوچھ لیں نا. نہیں مختار بھائی، مولانا صاحب بیچاروں کے پاس کون سا علم غیب ہے کہ وہ بتائیں گے کیوں نہیں بلاتے؟ صاحب تو لا لیتے ہیں نا مولانا صاحب. نہ کوئی حساب نہیں لگا سکتے. وظیفہ وغیرہ کوئی اس کا بتا یہی جو ہے نا حساب لگانے والے، انہوں نے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا. کیا حساب لگائیں گے؟ یہ کون جانتا ہے کہ کیوں نہیں بلاتا؟ کہ وہ تو جو نہیں بلا رہا وہ جانتا یا اللہ جانتا. یہ چھوڑیں، دعا کریں. بالکل آپ نا اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ آپ کی بات وہ سنیں. آپ یہ نماز فجر کے بعد نا چھوٹا سا وظیفہ یا مغنی 1100 مرتبہ پڑھنا شروع. یا مغنی مختار بھائی، یا مغنی 1112 دروشی اول آخر، یہ پڑھنا شروع کریں دن رات میں کسی وقت، اللہ کام بنا دے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ پوچھنا ہے ہم نے یہ کہ جو سحری کا ٹائم ہے، آپ کی آواز میں بہت زیادہ ایکو ہے. کہیں آپ کا ٹیلی ویژن تو آن نہیں ہے؟ نہیں میں نے بند کر دیا. ہاں فرمائیے. بند کر دیا. یہ تھا کہ سحری کا جو ٹائم ہے وہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب فجر کی نماز اذان ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم تک آپ سحری کر سکتے ہیں. اس میں ذرا کائنڈلی ہمیں نا واضح کیجیے گا. بہت شکریہ. میرے بھائی ٹائم ٹیبل چھپے ہوئے ہیں، بتایا گیا کتنے بج کر اتنے منٹ پر جو ہے نا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اذان کوئی پہلے دیتا ہے کوئی بعد میں دیتا ہے، ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے.
جب وقت ہو جائے نا روزہ جو ہے اس کے آغاز کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا. ہاں تو بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا جانا چاہیے, اذان ہو یا نہ ہو, اور اگر صحیح وقت پر اذان ہو رہی ہے تو ایک لقمہ بھی پھر نہیں کھانا چاہیے, اسی وقت منہ میں سے نکال کے پھینک دینا چاہیے. وعلیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مسئلہ ہے جی, ایک ہماری نوکرانی ہے, جی جی, وہ بیمار ہے ہاں ہاں, اور وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی, تو اس کا کیا طریقہ ہے جی؟ اس کو نہ روزے رکھنے دیں بھائی, بیمار بندے پہ تو فرض بھی نہیں ہے روزے. بیمار کے لیے فرض ہی نہیں ہے. نہیں فرض, بیمار نہ روزہ رکھے. بہت سے لوگوں نے آج بھی مجھے گھر میں بھی فون کیے ہیں, میں سب لوگوں کی اطلاع کے کہتا ہوں کہ جو بیمار ہے وہ خدا کے لیے روزہ نہ رکھے, جرم کر رہا ہے. بیماری اگر بڑھ گئی یا تندرستی میں دیر ہو گئی تو اس نے جرم کیا. کس خدا نے اسے کہا تھا کہ تو روزے رکھ؟ کیوں رکھتا ہے روزے؟ اور اگر کسی نے روزہ رکھا اور ذرا احساس ہونا کہ یہ روزہ تو مجھے نقصان پہنچا رہا, میں پوری ضمانت دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اسی وقت روزہ افطار کرو, ورنہ خودکشی کے مرتکب ہو گئے. صحت کو جب نقصان پہنچے ایسے روزے کو اللہ نے کیا کرنا؟ کلو ما ذرہ بالصوم فل افطار رہو بعد. جس کو روزہ نقصان دینے لگے اس پر فرض ہو جاتا کہ روزہ ختم کر. اللہ بندے کی تندرستی چاہتا, مار کر بندے کو اس نے کیا لینا؟ تندرست رکھیں, ہٹے کٹے بے ایمان نہ چھوڑیں, روزہ رکھیں. اور اگر بیمار ہیں تو بالکل نہ رکھیں, بیماری کا احساس بھی ہو جائے نا. حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اگر صرف آنکھوں میں آدمی کے ذرا تکلیف درد ہوتی وہ بھی روزہ کیوں رکھے؟ وہ بیماری نہیں ہے, صحیح علاج کراؤ پہلے, روزے رکھے جائیں گے پھر. اور وہ بھی اللہ کی طرف سے چھٹی ہے سارا سال. سردیوں کے دنوں میں چھوٹے دن ہوں گے اس وقت رکھ لینا, اللہ رحم کر دے گا. تندرستی مسلمان کی اللہ کو بہت پسند ہے, بیمار مسلمان تو اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا. صحیح, چلیں بات واضح ہوگی بھائی انشاءاللہ. اس حوالے سے کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بات جی مہربانی. سب لوگوں کے لیے آ گیا مسئلہ, کیونکہ کئی ہے نا مر جاتے ہیں یا وہ مر رہا کہتے ہیں منہ میں پانی نہ ڈالو بس روزہ شہید ہونے دو. کمال کر دیا آپ لوگوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی, مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے, جو عورتیں بچوں کو فیڈ کرتی ہیں جی جی جی, ان کے متعلق کیا حکم ہے روزے کا؟ ان کے مطابق یہی حکم ہے, کل بھی میں نے بیان کیا تھا, بہت اچھی بات ہے, آپ بھی آج دہرائی. جن کے پیٹ میں امید ہے, جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, وہ روزہ انہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مسافر سے اور ایسی عورتوں سے اللہ نے روزہ اٹھا لیا, اس لیے بالکل نہ رکھیں. بعد میں دونوں آپشن ان کے لیے کھلے ہیں. سال میں اگر چھوٹے دن نصیب ہو جائے اور بچہ کچھ طاقتور ہو جائے یا امید جو ہے اس سے فارغ ہو جائے, اگر رکھ سکتی ہیں تو روزہ رکھ لیں قضا, اور اگر روزہ دشواری ہو تو پھر فدیہ دے دے. بس جتنا صدقہ فطر ہے نا اس حساب سے وہ فدیہ دے دے, قضا کی بھی ضرورت نہیں. اللہ نے حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی کو بڑی رعایت دی, تانگ نہ کریں خلق خدا کو. جی تھینک یو ویری مچ, مہربانی. پوچھ رہے ہیں نا یہ کیا پوچھیں گے مولانا آپ سے؟ لوگ ہی پوچھ لیتے ہیں. چلو لوگ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. پوچھتے نہیں نا پھر ایسا کرتے ہیں. جی مولانا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی, سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صبح جو نماز ہے, سوری یہ آواز زیادہ, ہاں آواز بند کر لیں زیادہ بہتر. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر فرض کا ٹائم ہو جائے, آدمی لیٹ پہنچے, تو سنتیں فجر کی پہلے پڑھنا ضروری ہے یا فرض؟ یہ مولانا بہت ہی اچھا سوال ہے کہ بہت اچھا. بعد میرے بھائی آپ نے جو سوال کیا نا بہت عمدہ سوال ہے ضرورت کا, کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے, لیٹ آیا آدمی تو لوگ جو ہے نا پھر کہتے ہیں وہ پہلے ادھر ادھر ہو کر سنتیں پڑھ لے. اب کچھ تو ایسے ہیں کہ بالکل صف کے قریب ہی پڑھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعید بول رہا ہوں جی, میں فیصلہ آباد سے. جی بھائی فرمائیے. سر میرا ایک مسئلہ ہے. جی فرمائیے. میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری شادی کو 10-12 سال ہو گئے ہیں. اچھا. میری نہ اولاد نہیں ہوئی. بس ان کو بتا دینا جلدی ختم کریں تو پھر. ہیلو. جی جی بتاتے ہیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جمعرات کے دن ہمیں کال کر لیں, ظہر کے بعد عصر تک. جمعرات کو کر لیں. جی جمعرات.
یہ عملیات جو ہے ان کے لیے بھائی یہ ہمارا پروگرام کچھ دینی رہنمائی کے حوالے سے ہے، آپ کا کچھ روحانی مسئلہ ہے، آپ جمعرات کے دن کال کر لیں اسی نمبر پر انشاءاللہ مشورہ دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے جی، اللہ فضل فرمائے۔ اعتکاف کی بات کر رہے تھے۔ اعتکاف جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر بند رکھنے کو کہتے ہیں کہ اسی جگہ میں رہوں گا، اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے بھائی۔ کٹ جاتا جی کٹ جائے۔ السلام علیکم۔ جی مولانا۔ اعتکاف بند رکھنا اپنے آپ، تو چونکہ ایسے بعد میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد میں بند رکھتا نا کہ بلا ضرور یہاں سے نہیں نکلوں گا، اس لیے ایسے بات کا نام اعتکاف۔ جی السلام علیکم۔ ہلو بولے بھائی، ہم بات آپ کی سن رہے ہیں۔ جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو آپ ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں گے؟ جی ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتا ہوں جی، تو میرے جو کھانا وغیرہ لانے کے لیے سحری یا افطاری لانے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی موجود نہیں ہے گھر میں، چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، ٹھیک ہے، اور بھی گھر میں مرد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ پرابلم ہے کہ محلے دار بھی ایسا نہیں ہے جو کھانا وغیرہ لے جا سکے اور میں اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، تو اس کے حوالے سے کوئی ایسا ہے مطلب ہمارے اسلام میں مسئلہ کہ میں گھر آ کے افطاری کر سکتا ہوں یا سحری کر سکتا ہوں؟ کوئی سلسلے میں کائنڈلی مجھے گائیڈ کریں، تھینک یو۔ مطلب ان کو سروسز دینے والا کوئی نہیں ہے لیکن اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کا شوق۔ تو میرے بھائی اگر ایسی صورت آ رہا نا کہ آپ کا کھانا لانے والا کوئی نہیں، آپ کو نہیں پہنچانے والا کوئی، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ نا مسجد سے نکل جائیں اور جا کر نا، بہتر تو یہ ہے کہ وہاں نہ کھانا کھائیں، جا کر لے آئیں اور وہ گھر والے تیار رکھیں کھانا، آپ لے آئیں مسجد میں کھا لیں اور صبح کے وقت پھر وہ برتن لے جائیں دوبارہ، یہ کریں زیادہ بہتر۔ ویسے آپ وہاں بھی کھا لیں تو جی بھائی۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا تھا نا۔ سوال کا جواب تو ہم دیں گے لیکن وہ نا ایک میرا دوست تھا، اس نے نا اس کے گھر جھگڑا ہوا، اس نے جذبات میں آ کے نا۔ آپ سنیں گے ہماری بات بھی تھوڑی سی، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں یا کم کریں؟ اچھا کم کر دیں ذرا بات۔ ہیلو مولانا صاحب۔ جی جی۔ میرا نا ایک دوست تھا، اس کے گھر نا جھگڑا ہوا، اس نے جذبات میں آ کے نا اپنی وائف کو نا 3 مرتبہ وہ کہہ دیا طلاق کا لفظ، ہاں ہاں، اور اس نے 24 گھنٹے کے اندر پھر آپس میں صلح کر لی، اس کا کیا ہے ذرا بتائیں گے آپ؟ آپ بتاؤں گا تو صحیح، مل چاہیے تو صحیح نا، یہاں 10-12 ڈبے آپ مٹھائی کے لاتے، ہم لوگ سارے کھاتے، ہمیں بھی کوئی خوشی ہوتی کہ صلح ہوگی، آپ مفت میں ہی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں آپ کے دوست، پھر ہم سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ہماری کوئی خدمت نہیں کرتے۔ خدمت وہ ان کو بھیجوں گا آپ کے دفتر میں، کوئی بات نہیں، وہ تو میں نے ذرا تفنن طبع کے لیے کہہ دیا، آپ میرے بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے، اگر صلح کر لی نا تو بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک، بے شک انہوں نے کروڑ مرتبہ کہا نا، کوئی بات نہیں، وہ بیوی ان کی بیوی ہے اور نکاح درست ہے، کوئی کھانا کسی کو نہیں کھلانا، نہ کوئی اور خرچہ کرنا ہے، بالکل انہیں کہہ دیں کہ ایک چانس آپ کا مس ہو گیا، ایک فائر ہو چکا ہے، 2 باقی رہ گئے، بچ کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ پھر سارا معاملہ ختم ہی ہو جائے۔ چلے ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے ان کا، ہاں چلے ٹھیک ہے، اللہ رحم۔ جی جی مولانا فجر کی سنتوں کے حوالے سے کچھ بتا۔ فجر کی سنتوں کی بات چل رہی تھی کہ لوگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ساڈے مسائے انہیں اپنی بیگم نو طلاق دے دی اور 3 مرتبہ کیا اس نے، ہاں ہاں، اس کے گھر کا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں مطلب نہیں، اس نے طلاق تو دے دی ہے، اب گھر میں رکھی ہوئی بیوی، ہاں جی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، طلاق کے باوجود بھی گھر پہ رکھا ہوا ہے اپنی بیوی، ہاں جی۔ کتنی مدت کے بعد گھر میں رکھا یا رہی اسی جگہ ہے وہ؟ اس کی جگہ ہی رہی ہے، ہاں نہیں گئی وہ، کہیں نہیں، گھر سے نہیں گئی، اب بس ان سے کہہ دیا جوش میں آ کر، مگر رکھا گھر میں، بیوی وہاں رہی، تو آپ خوش ہو جائیں، مبارک دیں انہیں، کیوں کھانا ان کا چھوڑنا، کیا بہت اچھا کیا آپ نے میرے بھائی، ان کی گھر کی شے لینے ضروری ہے، ضروری ہے، ان سے پیار محبت کریں، ان کا گھر آباد کریں، آپ توڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ان کی 4 بچیاں ہیں، بالکل ان کا نکاح ٹھیک ہے،
आगे बच्चा भी होने वाला है। बहुत अल्लाह ताला फजल फरमाए उन्हें बेटा मौलाना अता करे। फरमा रहे हैं कि हर हालत के अंदर उनका घर बस रहा है और आपको खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, राजी होकर उनके घर जाया करें, खाएं पिए। जी खान भी आबाद होना चाहते हैं। बाहर वाले लोग फतूर डालते हैं कि ये बस निकाह नहीं, ये नहीं, खाना नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ बहनों भाइयों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें कॉल करके अपना टेलीफोन बंद न किया करें, बल्कि अपने सवाल का जवाब हमसे लिया करें। क्योंकि जब आप अपना फोन बंद कर दें तो दूसरी कॉल आ जाती है, हम वो ले लेते हैं तो आपका सवाल अधूरा रह जाता है। ये गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम। जवाब अभी होता नहीं, आ जाती। जी भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई भी चीज कुरान की कोई भी आयत किसी खाने पीने चीज पर पढ़कर फूकी जाए और खाई जाए तो क्या वो जायज है, कोई वजीफा वगैरह? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि खाने पीने वाली चीजों पर फूक नहीं मारनी चाहिए। हाँ, ये मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ। ये मेरे भाई जो आपने कह दिया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खाने पीने की चीज पर, पीने की चीज तो ठीक था कि पानी में फूंक नहीं मारनी चाहिए, आपने खाने की चीजें भी साथ मिला दी। ये आपने भी ज्यादती की कि हदीस पाक में एक ऐसी बात बढ़ा दी जो वहां नहीं, सिर्फ पानी की बात थी कि पीने के जो है ना सामान उसमें फूंके मारना ये बुरी बात है। वो इसलिए बुरा है कि हो सकता मुंह का थूक उसमें गिर जाए, फिर आदमी को कराहत हो कि ये क्या बन गया। तो फरमाया क्यों इतने बेसब्र हो, अगर वो गर्म है तो हो लेने दो, ठंडा सब्र से काम लो। बाकी दम के लिए जो पढ़ते हैं ना, मामूली सी फूंक मारते हैं कि अल्लाह ताला शिफायत में, वो कोई बुरी बात नहीं, वो जायज ही जायज है। ये जो जल्दबाजी करके खाने को ठंडा करने के लिए फूंके मारते हैं ना, उनको मना किया गया कि इतना क्यों तुम हल्के हुए हो, जरा सब्र कर लो। ये सिर्फ पीने के हवाले, पीने के बारे में, खाने का कोई नहीं। मसलन बाज़ औक़ात मौलाना हम लुक़मा नवाला तोड़ते हैं और सालन के अंदर डबोते हैं और डबोने के बाद जब मुंह के करीब लेकर आते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो बहुत गर्म है, चलो उसको ठंडा करने कोई बात, मतलब उसमें थोड़ी गुंजाइश है कि हम उस पर फूंक मार लें। बाकी होना यही चाहिए कि आदमी ना जरा सब्र कर ले, जब वो मौतदल हो जाए खाना उस वक्त शुरू करे। इस मुसीबत में क्यों पड़े कि कभी मुंह जल गया। कुछ आदाब भी ऐसे होते हैं कि बंदा अब क्या करे कि ना कई मरतबा मुंह में डालते उसी वक्त बाहर फेंकना पड़ा, जल गया मुंह। जी भाई फरमाइए। एक और क्वेश्चन है कि जो दूसरे पारे में है कि भी वो आयतें वगैरह पढ़ी जाती हैं और वो खाने पीने वाली चीजें कहते, लोग कहते हैं जायज है, तो उसके बारे में पूछना था। एक आदमी दूसरे पारे के कुछ आयत के हवाला दे रहा था कि उसमें लिखा है कि आप कुरान मजीद की आयतें पढ़ें और पढ़ के खा सकते हैं। नहीं, ये हवाला वो भी गलत दे रहा। जैसे आपने कह दिया ना कि खाने की चीज, ऐसी ये बात है, कुरान में आयतें पढ़ने का कोई जिक्र नहीं कि आयतें पढ़कर कुरान, वहाँ अल्लाह का नाम लेने का जिक्र है। अल्लाह का नाम दे ना, बिस्मिल्लाह, वो तो मुसलमानों को सिखाया गया कि खाना खाओ या जानवर ज़बह करो या पानी पियो, बिस्मिल्लाह। वहाँ बात मेरे भाई अल्लाह के नाम की है कि वहाँ कोई और कुरान मजीद का ये किसी का जिक्र नहीं। निकाल कर देख रहे हैं दूसरा सपारा क्या, सारा कुरान देख रहे हैं, कहीं नहीं कि खानों पर तुम कुरान पढ़ते फिरो। ये बिस्मिल्लाह का है कि जब तुम जानवर को ज़बह करो तो अल्लाह का नाम लो। अल्लाह का नाम भी दीन ने बता दिया, सारी उम्मत जानती है, बिस्मिल्लाह, बस। और लंबा चौड़ा कोई नहीं लेते हैं कि भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ के जब खाई जा सकती है तो वो भी अल्लाह का कलाम है और कुरान भी अल्लाह का कलाम है। भाई मैंने कब कहा कि नहीं खाई जाता, आप सारा कुरान पढ़ दें, मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। खाना क्यों हराम होना, वो अलग बात है, मगर मौका क्या है कुरान पढ़ने का। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का हुक्म था, आपने क्यों पढ़ाया? अब इन आलमों को मेरी तरफ से कहें कि हुक्म है जब तुम तहारत खाना में जाना चाहो तो बिस्मिल्लाह क्या कर जाओ, अब वहाँ कुरान शुरू कर दें। यही कहें बात जो आप कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह भी कुरान है, पूरा कुरान शुरू कर दें लैट्रीन के सामने। क्या फजूल बातें आप करते हैं? जहाँ जो सिखाया गया वो करें। बीवी के पास जाने के लिए सिखाया बिस्मिल्लाह अल्लाह मदन, वहाँ कुरान ये मौलवी पढ़ना शुरू कर दे, 10 सिपारे पढ़े। खुदा के लिए डर दो, जो कुछ अल्लाह के रसूल ने बताया वो करो। जहाँ सिर्फ बिस्मिल्लाह वहाँ बिस्मिल्लाह कहो, बाकी कुरान मजीद दिन रात पढ़ते रहे। खाना नहीं हराम होता, ये बात आपकी ठीक है। कुरान मजीद आपने पढ़ दिया तो कोई कहे ये खाना हराम, गलत कहता, खाना नहीं हराम हुआ। बाकी ये काम दीन में नहीं है, बिस्मिल्लाह ही सिर्फ हुक्म है। नहीं जो ना वो चले आपकी नहीं बहस की नहीं बात भाई, मैंने ऐसी बातें भाई कह दी, अगर आप जरा ठंडे दिल से सोचेंगे बिल्कुल इत्मीनान हो जाए। जवाब ही नहीं कोई आएगा कि जमा के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहस अगर करनी है तो फिर अलग मिला करें।
بالکل وہاں کھلے دل سے بحثیں کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی مفتی صاحب کل میرا سوال ہے جی کہ کسی نے منت مانگی ہوگی قرآن پاک کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا, میں انہیں قرآن پاک پڑھوں گا, اور وہ کام ہو جاوے تو قرآن پاک نہ پڑھے جاوے کی حکم ہے جی؟ کسی کو بندہ پڑھوا سکتا ہے؟ یہی تو تاجرانہ ذہن بن گیا تھا, کمرشل ہے, اللہ سے بھی سودا بازی کرتے ہیں, ہمارا کام کرے گا تو ہم یہ کریں گے, اور مان بھی زیادہ لیتے ہیں کہ 6000 نفل پڑھیں گے. کوئی کہہ دیتا میں اتنے روزے رکھوں گا, رمضان کے رکھ نہیں سکتے, کئی مہینوں کے مان لیتے, پھر ہم سے فتح پوچھیں. تو پہلی بات تو میرے بھائی یہ سمجھیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح کی مشروط نظر جو ہے نا منت کہ میرا یہ کام ہوگا تو اس کو منع کیا کہ یہ کنجوسوں کا کام ہے, تم اللہ تعالیٰ سودا بازی کرتے ہو. ویسے کہو, کام کو چھوڑو, ہونا کہ اللہ میں اتنے نفل پڑھوں گا, میں اتنے روزے, شرط کوئی نہ لگاؤ, کام اللہ خوش ہو جائے گا, کام ہو گیا. اس نظر کو جو یہ نا کہ کام ہوگا, بالکل صحیح بخاری مسلم نے کہا کہ یہ تو بخیل اور کنجوس لوگوں کا طریقہ کہ تم اللہ کی یہ بات ہی نہیں کرتے جب تک کام نہیں تمہارا نکلتا. مگر جب کوئی مان لے تو پھر وعدہ پورا کرنا پڑتا. بے شک اس نے غلط کیا تھا مگر وہ پھر پورا کرنا پڑتا. اگر وہ پورا نہیں کر سکتا تو توبہ کرے اور معافی مانگے. اب اس کا علاج ہے کہ وہ 3 روزے لگاتار رکھے, یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے, یا 10 مسکینوں کو بٹھا کر نہ خوب سیر کر کے کھانا کھلائے. یہ کفارہ ہے اس کا. ایسی منت جو پوری اب نہیں ہو سکتی وہی کفارہ ہے جو قسم کا. چلیں, بہت شکریہ. فجر کی سنتوں کی بات, فجر کی سنتوں کی بات ہو رہی تھی کہ جماعت ہوتے ہوئے جو آ کے لوگ سنتے پوری ہو, کال لے لیتے. ہاں کال. السلام علیکم. جی مولانا, کوئی ایسا سسٹم کریں نا جب جواب ہو رہا کال بند رہے, جب ہم بات ختم کریں تو کال. السلام علیکم. اس کا کوئی حل کرنا چاہیے. بالکل آپ کو پسند ہے نا یہ جواب ختم ہو تو کال شروع, ورنہ کوئی نہیں. جی جی, اگلی بات تو سننے لو, کال کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر بھائی, مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیں. جو بار بار ایک سوال طلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ایک نشتے میں جناب 1000 مرتبہ دے دیں یا 3 مرتبہ دے دی طلاق تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. اور ٹھیک ہے مولانا صاحب, اس میں ریلیکسیشن تو دے دیتے ہیں جناب, ان کو بارے بار بھی دے دیتے ہیں کہ جناب طلاق نہیں ہوئی. اس طرح بتانے سے جو یہ ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں ان کو زیادہ چھوٹی مل جائے گی, پہلے ایک تصحیح کر لیں. مولانا نے نہیں کہا کہ طلاق نہیں ہوئی, مولانا نے کہا کہ ایک طلاق ہو گئی, یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ تو ٹھیک ہے, کیا اس کے ساتھ ساتھ مذمت نہیں کی جا سکتی کہ ان لوگوں کی جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ بھی بتایا جائے کہ ایک مرتبہ طلاق اگر دی ہے تو باقی جو اس طرح کی ضرورت کریں گے تو پہلے سے اس سے وہ چیز کے وہ جو ہے نا وہ اپنا ان کو پڑا لگ جائے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہوتی ہے. میرے بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آدموں سے میری ملاقات میں بڑے وہ نہیں جانتے کہ دین میں طلاق کا صحیح طریقہ, طلاق کے آسن کو وہ بھی نہیں جانتے, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں 3 اکٹھی لکھ دو اور حرام کر دیا میں نے. جب آدموں تک کی جہالت کا یہ عوام کیا کریں, وہ عرضی نویسوں کے پاس جاتے ہیں. ان غریبوں کو کوئی نہیں پتا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا, 1 دینی چاہیے 2 یا 3, وہ لکھ دیتے ہیں. اس کی سزا ان غریبوں کو کیوں دے؟ اگر یہ جانتے ہوں کہ ایک طلاق سے ہی کام چل جائے گا, عدت کے بعد یہ عورت میرے نکاح سے نکل جائے, کیوں اتنے زیادہ خیر کرے؟ علم نہیں سکھاتے, فتویٰ دے کر الٹا لوگوں کو مصیبت میں پھر حلالوں کی طرف ڈال دیتے ہیں, حرام پر حرام. تو بہت اچھا کیا سید پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس پر کتاب لکھ دی کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے, کوئی دلیل نہیں جمہور کے پاس, نہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالو, وہ ایک طلاق ہے, رجوع کرے, وقت گزر گیا دوبارہ نکاح کرے. وہ پوری کتاب پڑھیں. مسئلہ تو حق یہی ہے, ہم لوگوں کو کیوں مصیبت میں ڈالیں جب دین میں رعایت موجود ہے نا. جی تو جماعت ہوتے وقت جو آ کر لوگوں نے پڑھتے ہیں نا سنتے, بالکل اس کو حرام اور ناجائز سمجھ, کوئی حق نہیں. بلکہ اگر پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے توڑ دیں نماز. جی السلام علیکم. جب اللہ اکبر شروع ہو گئی سارے ادھر جا کر لائن میں کھڑے ہو جائیں. تو فرض کا ٹائم ہو جائے. آپ ہی کا جواب دے رہے ہیں الحمدللہ. میں دے رہا ہوں میرے بھائی, آپ لائن پہ رہیے گا, بند نہ کیجیے گا. بند نہیں کرتا, آپ بند نہ کیجیے گا. جب نماز فرض کا وقت ہو جائے یا جماعت کھڑی اور آپ آئیں تو آپ نے سنتے بالکل نہیں پڑھنی, بلکہ اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہوں اور جماعت ہو جائے, اللہ اکبر تو شروع ہو جائے تکبیر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر نے طرح چاہیے کہ جا کر اس کے ہاتھ کھول دیں کہ تو سنتوں میں پھنسا ہوا, فرض کھڑے ہو گئے. اور بعد میں آپ کے لیے دونوں طرح چھٹی ہے, اگر اسی وقت موقع ملتا ہے تو آپ 2 سنتیں پڑھ لیں,
جیسے چھوٹی ہوئی سنت ہے دوسری نمازوں کی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، یہ وہ نفل نہیں ہے جو اس وقت منع ہے، یہ تو نماز کا حصہ خود حضور کے سامنے پڑھی آدمی نے، آپ نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے، نماز فرض تو فجر 2 ہی ہے، اس نے کہا میں سنتیں جو تھی میں نے نہیں پڑھی، فرمایا کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے، امام شافعی رضی وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا سورج نکل گیا اس وقت، یہ جان بوجھ کر جو ہے نا کہ نہیں پڑھنی اور سورج، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اگر وہ نہیں پڑھ سکا درس شروع ہو گیا کسی کام میں لگ گیا نہیں پڑھا گیا تو پھر حضور نے تاکید کی کہ یہ سنتیں اتنی اہم ہیں کہ سورج اگر نکل بھی گیا ہے تو پڑھ لو، بات یہ نہیں نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، مسئلہ اٹھ گیا، بالکل حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر سورج نکلنے تک بھی اس نے نہیں پڑھی پھر پڑھنی پڑی، الگ بات، اسی وقت پڑھ لے بہت اچھا، اگر رہ گئی ہے تو سورج نکلے بعد بھی پڑھ لے، باقی سنتوں پر اتنا زور نہیں، یہ ذرا زیادہ ہے کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے جی، میں نے پہلی مرتبہ ایسا جو ہے نا صحیح طریقہ کسی سے سنا، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے میرے بھائی، آپ ایسے سوال کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی نفع اور میرے ذریعہ سے دوسرے لوگوں تک بھی صحیح بات پہنچے، خوش رکھے اللہ سب کو جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اعتکاف عبادت ہے، 10 دن حضور نے آخری دنوں میں کیا، اگر رہ گیا کسی سال تو دوسرے مہینے سوال میں کر لیا۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مسئلہ پوچھنا کہ خرگوش جڑا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں؟ خرگوش حلال ہے، حلال وہ کہتے ہیں نا جو اس کے پنجے بلی جیسے ہیں اور اوپر نیچے دانت دونوں ہیں، نہیں میرے بھائی یہ باتیں اپنی طرف سے کیسی جو ہے نا کہ اس کی شکل یہ دانت یہ فلان، ہمیں ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ مکہ سے باہر وادی ہے مر الزہران، وہاں ایک آدمی نے اس خرگوش کو بگایا، پیچھا کیا، پکڑ لیا، ذبح کر کے لایا، حضور نے قبول کیا، صحابہ کو کہا کھاؤ، صحیح حدیث موجود ہے، کیا باتیں کرے، اس کو حیض آتا ہے، اس کے یہ یوں اپنی طرف سے بناوٹی باتیں، کہاں دین میں لکھا کہ حیض اگر اس کو آتا تو پھر یہ حرام ہو گیا، یا دانت ہے تو حرام ہو گیا، کوئی نہیں، حرام ہونے کی وجہ اور ہوتی ہے کہ یا وہ خبیث جانور پلیت گندا سور کی طرح کا، یا اس کے کھانے سے نشہ ہوتا ہو، یا اس میں زہر ہو کہ آدمی ہلاک نہ ہو جائے، کوئی سبب اضرار، استخباث اور اسکار، 3 باتیں میں نے علم کی خاطر بیان کر دیں۔ کسی چیز میں نشہ پایا جائے کہ وہ بے ہوش کرے، کوئی چیز جو ہے اس سے نقصان پہنچے صحت کو، اور کوئی چیز خبیث ہو کے دیکھنے میں اور سونگنے سے بری نظر آئے، دفع کرو۔ مولانا جب حدیث پاک آ جاتی ہے تو کیا ہمارے لیے سوچنے کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اس کی باقی علتیں تلاش کریں؟ نہیں، کوئی علت تلاش کرنے کی ضرورت، علتیں تلاش کیا کریں؟ کوئی یہی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ بہن میں اور بیوی میں کیا فرق ہے، وہ بھی تو عورت ہے، کیا کریں گے پھر؟ تباہی ہو جائے گی سر، جو اللہ رسول نے بتایا وہ مانو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو اپنا ادھار کسی کو رقم دی ہے، آپ نے ادھار رقم دی ہے کسی بھائی کو، جو ادھار رقم دی ہوئی ہے، تو اس پر وہ زکوٰۃ تو مجھے دینی پڑے گی؟ بالکل آپ نے پوچھا، سب لوگوں کی ضرورت کی یہ بات ہے، سن لیں کہ جو رقم آپ نے کسی کو ادھار دی ہے نا اس کی زکوٰۃ دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بالکل آپ نے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں دینی جب تک وہ رقم واپس نہیں نا آپ کے ہاتھ میں آتی، کوئی نہیں آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی، اور جو آپ نے کسی سے لیا بہانہ نہیں بنا سکتے کہ یہ تو ادھار کی ہے، جو کسی رقم کو برت رہا نا اس کی اپنی ہے یا ادھار لیے، زکوٰۃ اس نے دینی، جو برتے گا وہ زکوٰۃ دے گا، دوسرا نہیں دے گا، سیدھا سا اصول کہ جو استعمال کر رہا اس رقم کو اس کی اپنی ہے یا قرض پر لی ہوئی ہے، اگر نہیں وہ قرض کی زکوٰۃ دینا چاہتا واپس کر دے، اگر وہ برت رہا تو پھر یہ بہانہ بنانا کہ 2.5% خدا کے نام پر نہیں دینا۔ بہت شکریہ مولانا، اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے، ہم سب بہنوں بھائیوں سے اجازت چاہیں گے، اور جاتے جاتے اپنا ٹول فری نمبر بتا دیں، اوپر چلنا 08001177777، اس کے ساتھ ہی مولانا محمد اسحاق